اس وقت تربیتی کنونشن کے حوالے سے کیا نام ہے جامعہ کا؟ یہ جامعہ غوثیہ جامعہ غوثیہ رضویہ میں آپ اور میں یہاں حاضر ہیں۔ یہاں صرف نوجوان ہی نہیں، اس کے بعد تھوڑی سی کام کریں، تھوڑی سی بس کام کرتے ہیں، سننے میں تیز نہ لگے بلکہ آرام کا باعث بنے۔ ملک پاکستان میں جس ملک کو ہم نے بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، جس میں جغرافیائی لحاظ سے لکیریں کھینچنے والے ہمارے ساتھ جو ظلم کی ایک نئی داستان شروع کر گئے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور آج تک ہم خون دے رہے ہیں۔ لاشیں گر رہی ہیں، اور کس طرح آج تک ہمارے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پاکستان بھی بڑی بے پناہ قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور یہ حصول پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں نون لیگ حکومت کرے گی یا پیپل پارٹی حکومت کرے گی یا کاف لیگ یا پی ٹی آئی حکومت کرے گی۔ اس کا قطعا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں حضور کا نظام راج کرے گا۔ اور یہاں پر انگریز نے جو ظلم و ستم کیے، جو طریقہ اختیار کیا، آپ چونکہ بھائی ہمارے کتے نہلاتے ہیں، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیں، صبح سے شام تک جتنا گھوڑا آپ دوڑا لیں گے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ اور وہ مرد کلندر جن کو اللہ نے بیدار مدد عطا کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو زمین پہلے ہی ہماری ہے، اگر آپ نے دینی ہے تو پھر ہمیں برطانیہ لے چلیں، وہاں ہم گھوڑا دوڑاتے ہیں، تو زمین ہمیں آپ نے دینی تو وہاں سے دینا، پھر آپ یہاں سے نہ دیں، یہ تو پہلے ہی ہماری ہے۔ یہ تو انفرادی حیثیت کے مالک لوگ تھے جنہوں نے یہ جواب دیا، ورنہ بہت سارے لوگ جو ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے کتے نہلاتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ فلاں عالم دین کی ہم مخبری کرتے ہیں، وہ فلاں جگہ آپ اس وقت چھپے ہوئے ہیں یا رہائش پذیر ہیں، آپ کو ہم گرفتار کرواتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے دہشت گردی ہیں، انگریز سمجھتے تھے یہ ہمارے مخالف ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں پکڑا جائے، اور پکڑ کے پھر تختہ دار پہ لٹکاتے گئے۔ علامہ شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک والے، جن کو یہ نواب غالب المار تھا، اور دوسرا وہ نواب آپ کالا بال، جس کا لوگ بڑے فخر سے نام پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کا نام لے رہے ہیں، کون وہ بندے، اس کا کردار کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے گرفتار کروایا، اور وہ اتنے خوبصورت تھے، آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جہاں بھی وہ تلاوت کرتے تھے کافر بھی کلمہ پڑھ اٹھتے تھے۔ جیل کے اندر جب وہ اسیر تھے
سلاخوں سے سلاخوں کے اندر چہرہ رکھ کے منہ رکھ کے وہ قرآن مجید پڑھتے تھے. جیل کے اندر بھی جو لوگ غیر مسلم قیدی تھے وہ ان کی قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر کلمہ پڑھنے لگتے تھے. پھر انگریزوں نے ان کے منہ پر یہ گندگی باندھی لیٹرین سے اٹھا کے. اپنے کپڑوں پہ کسی کو شک ہو تو اس کی شریعت اجازت بھی دے رہی ہو تو پھر بھی وہ کہتا ہے جی طبیعت نہیں مانتی, کپڑے بدل کے پھر نماز پڑھتے ہیں. لیکن ان کے منہ پر باندھ دیتے تھے. پھر علامہ فضل خیر آبادی جیسے لوگ انگریزوں نے تختہ دار پہ لٹکائے, جو غالباً 13 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا. سبحان اللہ. یہاں بچے سے عمر کیا ہے وہ اب موبائل رکھے ہوئے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 18 سال. یہ 5 سال آپ کھڑے ہو جائیں. ان سے بھی 4-5 سال چھوٹی عمر کا بچہ, اس نے پہلا فتویٰ 13 سال کی عمر میں. سبحان اللہ. ہاتھی پہ بیٹھ کے پڑھنے جاتے تھے. ایک بندہ ہاتھی کو ساربان اس کو چلانے والا, ایک اس کے چارے کا انتظام کرنے والا, ایک آپ کا بستہ پکڑنے والا, کتابیں پکڑنے والا. یہ یوں کہنے کہ ایک بچہ بہت بڑے خاندان کا, شاہی خاندان کا پڑھنے جا رہا ہے. کروزر کا ڈرائیور الگ ہے لینڈ کروزر پہ, اور بچے کے کتابیں اٹھانے والا الگ ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا الگ ہے. دوسرے 4-5 آدمی آپ کے ساتھ ہے. اس ناز و ادا کے ساتھ ویسے اللہ ماشاء اللہ کوئی بچہ ہے کہ پڑھ جائے, ورنہ اس طرح کے ماحول میں پڑھنا ایک بچے کے لیے بہت مشکل ہے. نواب بن کر پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح بحثیت پیر, بحثیت خطیب, بحثیت عالم دین نواب بن کے قوم کی رہنمائی کرنا بڑا مشکل کام ہے. خادم بن کر تو کیا جا سکتا ہے, نوکر بن کر تو رہنمائی کی جا سکتی ہے, نواب بن کر بندہ رہنمائی نہیں کر سکتا. ایسے لوگ جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ چونکہ انگریز ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کلاس میں پڑھاتے تھے, وہاں تو 2,000 طالب علم پڑھتے تھے اس وقت. اور انگریز یہاں چونکہ موجود تھے, انہوں نے پھر جو برطانیہ سے لڑکے ان کے آئے وہ آپ کی کلاس میں بیٹھتے تھے کہ یہاں کے ماحول کو سمجھنے کے لیے یہاں سے علم سیکھا جائے, پڑھا جائے, اور ماحول کو دیکھا جائے, اس میں حکومت ہم نے کیسے کرنی ہے, ان کی زبان سیکھی جائے تاکہ ہم ان کی گفتگو سن سکیں, ان سے باتیں کر سکیں, اپنا آرڈر چلا سکیں, حکومت چلا سکیں. وہ لڑکا جو یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا وہ 2 سال آپ کے پاس رہا, اور جب مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو آپ کو گرفتار کر کے, چونکہ یہ تربیت کا منشن ہے جی, اس میں بات تو اس طرح ہوتی ہے جس طرح میں کر رہا ہوں, اور بار بار یہ آپ نے یہی کہا ہے اور لکھا اور یہی ہے. کتاب کا طریقہ اور ہوتا ہے, تربیت کا طریقہ اور ہے. آپ کو فتویٰ دینے کی وجہ کیونکہ گرفتار کر لیا گیا تھا, گرفتار کر کے پھر پولیس نے کڑیاں لگا لی اور ریمانڈ کے لیے پھر کورٹ میں پیش کیا. امیر المجاہدین یہاں جج بیٹھتے ہیں, اس کو عدالت نہیں کہتے تھے, کورٹ کہتے تھے. یہ عدالت حضرت عمر فاروق کی ہے, عثمان غنی کی ہے, مولا کائنات کی ہے, جناب صدیق اکبر کی ہے. یہ عدالت نہیں, یہ تو کورٹ ہے. اور یہ جو یونیورسٹیز میں, کالجز میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو علم بھی نہیں کہتے تھے اور ہے بھی نہیں. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم مرغوب ہیں,
ہماری اپنی سوچ نہیں، اپنی فکر نہیں، ہمیں یعنی اپنی فکر کا پتہ ہی نہیں، اپنی سوچ کا پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں، کیونکہ یہی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ ہم لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ بڑے ہم طلاق سے لڑکا کہتے ہیں جی آپ کی کوالیفکیشن جی ڈبل ایم اے کی ہے، ایم فل کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اگر آپ آیت کا ایک حصہ دیوار پر لکھ دیں تو اسے کہیں جی ہاں اس کے اوپر زبر زیر اعراب ڈال دیں، زیر کہاں آئے گی، زبر کہاں آئے گی، پیش کہاں آئے گی. تو ٹرپل ایم اے کے باوجود، پی ایچ ڈی کے باوجود وہ ایک حرف پہ اعراب نہیں ڈال سکتا. پر جب تمہیں زیر زبر کا پتہ نہیں پھر تم متھا میں ڈائے جناب سینہ ڈائے ابھی میں بھی جناب پڑھے ہوں کی پڑھے ہیں تم علم کی درک ہو رہے نہ تو قرآن کا پتہ ہے، نہ تو حدیث کا پتہ ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے. تو رات 1 بجے فون کرنا ہے کہ علامہ جمیل صاحب جناب میں گھر لڑ پہ غصے نال طلاق آکھی ہے، غصے نال طلاق ہو جاتی ہے، یہ ہو گئی طلاق. بھائی پہلی رات کو بندہ پیار نہ بھی آتا ہے بھی تو میری پیاری بیوی ہے، بڑی اچھی ہے، تو بڑی نیک ہے، تو حافظ ہے، میں تو ان پڑھ ہاں، تو قرآن مجید حفظ کیا ہے یا تو اسے ہی پڑھی ہے، بڑی میری پیاری لگ رہی ہے، تو میرے والے دن طلاق ہے. پھر دوسری بار پھر طلاق ہے، تو بڑی پیاری بیوی ہے، تیسری بار پھر طلاق ہے. ایسے طلاق بھی نہیں دیتا، طلاق غصے میں کہیں ہوتی ہے. وہ فون کر رہے جی اب آپ بتائیں یہ میں نے غصے میں طلاق دے دی، طلاق ہو گئی ہے. اور یہ موٹے موٹے مسائل ان کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور ہماری اپنی چونکہ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ہماری واقفیت نہیں، اس لیے اعلان ہو جائے جی یہ مسجد میں جہاں نشان لگ گئے جی ایک بندہ جہاں کھڑا ہوگا دوسرا 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوگا. یہ کوئی بندہ کہنے کے لیے تیار نہیں جی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، یا حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہمیں یہ طریقہ تعلیم دیا ہے، یا صحابہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، یا اولیاء اعظام جو یہاں تشریف لائے، داتا گنج ولی میں جلیلی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک ملتانی رحمۃ اللہ، دیگر اولیاء اعظام، کیا انہوں نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے نماز کا؟ اسلام میں تو یہ طریقہ نہیں. نماز ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز ہم نے اس طریقے کے مطابق پڑھنی جو ہمیں سرکار دو عالم نے طریقہ ارشاد فرمایا ہے. تم لاکھ نشان لگاؤ، ہم ایک نشان پر ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ بس چکے چاڑنے ہو، یہ طریقہ اسلام نے تعلیم نہیں دیا. وہ تو حضور فرما رہے ہیں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مومن ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. اور اسلام کا مخالف کہتا ہے کہ آپ جب ہاتھ میں لائیں گے تو یہ کرونا کے جراثیم سے مٹ جائیں گے. بھائی مسلمان کی اپنی کوئی فکر نہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں. کلمہ اس کا الگ ہے، نماز اس کی الگ ہے، طریقہ عبادت الگ ہے، کتاب الگ ہے، قبلہ الگ ہے، نبی الگ ہے. پھر بھی وہ بیچارہ سوچ رہا ہے چونکہ جی وہ کئی یہاں گزرتے ہوئے بڑی بڑی مسجدوں سے، اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کم از کم یہ کہتا ہے بھائی اگر بیچارہ وہ کہہ بھی دے پھر اسے یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں میرے مقتدی پیچھے سے یہ ہم ہی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، میرے ساتھ کھڑے ہوئے کہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو ہم اپنا ایمان بدل لیتے ہیں. ہم نے 6 فٹ کے فاصلے پر ہی پڑھ لی کیونکہ حکومت نے آرڈر دے دیا. جی وہ پکڑ دیں گے، افطار کر لیں گے، حوالات لے لیں گے، پرچہ ہو جائے گا. بھائی پھر کیا ہوگا اگر آپ 6 فٹ کے طریقے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، پرچے سے ڈر رہے ہیں، مقدمے سے ڈر رہے ہیں، حوالات کے خوف سے، جیل کے خوف سے. اگر اس طریقے کو آپ نے قبول کر لی جو انگریز کا طریقہ ہے اور موت آ جائے اور حشر کے میدان میں یہ پوچھا جائے کہ نماز تو ہمارا حکم تھا، طریقہ کیوں تھا تم نے اختیار کیا تھا، یہ کیسے کرتے؟ یہ تو سراسر منافقت ثابت ہو رہی ہے. اپنی ایک الگ سوچ، اپنی ایک الگ فکر مسلمان کی ہے. تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ فتویٰ دے بیٹھے تھے انگریز کے خلاف، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس ناز و ادا سے پلا ہوا لڑکا
عالم دین بن چکا تھا، بہت بڑا زبردست شہرہ تھا، عزت آبرو وقار، اور جو ہی آپ نے فتویٰ دیا آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گرفتاری ہوگی، اور گرفتار کر کے جب کورٹ میں پیش کیا جج کے سامنے، تو جو لڑکا 2 سال وہاں پڑھتا رہا تھا وہ بطور جج کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ علامہ فضل خیر آبادی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں ان کے پاس۔ اس نے موقع لیا کہ یہ بندہ جو آپ پکڑ کر لائے ہیں نا، یہ وہ فضل حق نہیں ہے جس نے فتویٰ دیا، وہ اور ہے، یہ فضل حق اور ہے۔ جب اس نے پولیس والوں کو 1-2 بار کہا کہ آپ لے جائیں، جب وہ لے جانے لگے تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ ٹھہریں، اور جج کو آپ نے کہا کہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے، جس فضل حق نے فتویٰ دیا ہے وہ فضل حق میں ہی ہوں، وہ کوئی اور فضل حق نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کئی جگہ جہاں سڑک خراب ہوتی ہے یا اپرادھی ہوتے ہیں، جہاں گاڑیاں رکتی ہیں، وہاں کئی ایسے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، منہ سے رالیں ٹپ رہی ہوتی ہیں، یا انہیں کوئی اٹھا کے وہاں رکھ جاتا ہے پھر لے جاتا ہے، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اس طرح ہونے میں اور ہمارے اس طرح ہونے میں کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ اگر ہمیں اللہ معذور بنا دیتا اور ہم ایک لفظ بھی نہ کہہ سکتے تو پھر یہ جو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، ہمت دی ہے، جرأت دی ہے، طاقت دی ہے، یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کی امانت ہے۔ موت کا ٹائم ایک ہی ہے، وہ کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ ایک وقت مقرر ہے، اور موت 2-3 بار نہیں آتی، ایک بار ہی آتی ہے، کہ 2-3 بار آتی ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ فضل حق میں ہی۔ تو اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کم از کم اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے اور اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جب ہمیں ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، موت کا ایک ہی ٹائم ہے۔ اگر مقدمات درج ہونے سے بندے مرتے، پرچہ درج ہو گیا جی، گرفتار ہو گیا بندہ، بڑا چلا گیا، مجھے یہ خواہش تھی کہ جس جیل میں غازی ممتاز قاضی صاحب رہے ہیں وہ جیل دیکھنی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ 2 نعرے ہیں، لبیک میں 3 بار لبیک آتا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور تاجدار ختم نبوت کے جواب میں 3 بار کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد۔ قائد نے جس طرح نعرہ لگا دیا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ یوں کر کے نعرہ لگاتے تھے، تو اب قیامت تک اسی طرح نعرہ لگے گا، یوں نعرہ نہیں لگے گا ہاتھ باندھ کے۔ اللہ نماز ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور جو کہ صحابہ نے، اہل بیت نے، اہل رسول نے، مجاہدوں نے ہاتھ باندھ کے جانے قربان نہیں کی، بلکہ سینے تان کے جانے قربان کی۔ تو
اس لیے امیر المجاہدین پر ہاتھ کھڑے کر کے اس طرح سبحان اللہ ہاتھ نیچے تھوڑا سا بھی اس طرح بھی نہیں کر سکتے، یا ایسے بھی نہیں، پورے بازو اٹھا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر ایک بار لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر حاضر ہوں۔ یہ نعرے کی تفصیل کے بعد پھر واپس لوٹتے ہیں علامہ فضل خیر وادی پر، اور وہیں پھر اپنی گفتگو آگے لے جاتے ہیں۔ ایک بار اگر لبیک کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی پوری حاضر ہوں۔ اگر دو بار لبیک کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھر بھی حاضر ہوں اور قبر میں بھی حاضر ہوں۔ تین بار لبیک کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں زندگی بھی حاضر ہوں، زندگی بھر بھی حاضر ہوں، قبر میں بھی حاضر ہوں اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوں۔ کتنے حاضر ہیں؟ وہ پھر تھوڑا سا ہاتھ بلند، یہاں ایسے ہاتھ نہیں رکھ دے، بلکہ ایسے نہیں یہاں رکھ دے، بلکہ پورا شکر ہے کہ یا رسول اللہ 100% حاضر ہے۔ ختم نبوت اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم زندہ ہیں اور حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے ایک بندہ نہیں بلکہ پوری جماعت تیار ہے، پوری امت تیار ہے۔ اور اس وقت پھر ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہمارے نام آ گئے، یہ ہمارا نام لکھ رہے ہیں، ہم آگے ہیں۔ ایک بندہ، یہ کتنے سال ہو گئے قتل کے بعد اب جنگ نہیں لگی، جو لوگ فوج میں بھرتی ہیں نہیں جنگ لگی، یہ الگ بات ہے، وہ تو بھرتی ہو گئے نا، انہوں نے اپنا پیش کر دیا کہ ہم جنگ کے لیے آتے ہیں۔ اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں نا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بندے پہلے جناب راشن پڑی ہیں تو ہر بندہ نے بھائی انہوں نے چھڈو، انہوں نے ضرور پنگا لینا ہے، انہوں نے رہن دو، انہوں نے گل نہیں کرنی، اپنا کام کرو۔ اس لیے کہ وہ بھی لڑاتے ہیں جناب گل لڑ پینا، نہ مارو کے بندوقہ نہیں چلاتے، داروں کے بندے ہی مارتے رہے، لیکن ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرمایا کہ اگر تسی امن چاہتے ہو پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اور مسلمان کے لیے جو معیار ہے کہ وہ کس طرح تیار ہونا چاہیے، وہ ان بزرگوں نے، ٹڈیال والوں نے، یا علامہ عثمان رضوی صاحب نے، یا پیر صاحب نے، یا محترم سرپرست سیالہ انہوں نے، یا قاری عباس صاحب نے، یا علامہ عبدالغفور تاوانی صاحب نے مقرر نہیں کیا، بلکہ وہ تو حضور علیہ السلام نے ایک مومن کے لیے خود معیار مقرر کر دیا کہ وہ کس طرح تیار ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مومن ایسا چاہیے کہ کائنات کی کسی کوئی بھی چیز ہو، کوئی رشتہ ہو، کائنات کی کوئی محبت، کوئی تعلق، ہر تعلق سے بڑھ کر اسے میری محبت ہے، اور جب تک وہ میرے لیے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، حضور کا سامنے فرمایا وہ مومن نہیں۔
پھر اس میں سارا کچھ آ جائے گا کہ ہماری جائیداد کتنی ہے، ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، دین کو ضرورت ہے کہ نہیں، ہمارے پاس اولاد کتنی ہے، دین کو ضرورت ہے کہ نہیں، ہماری صحت ہے، دین کو ضرورت ہے کہ نہیں. جب یہ سارا کچھ موجود ہو اور بندہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے، اگر آگے ہوئے تو پھر پرچہ ہو جائے گا، مقدمہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنا آرام حضور کی عزت سے پیارا ہے. اگر یہاں دخل دیں گے تو پھر پیسے خرچ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دولت اپنی پیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے. اور ساقی بھی ہے، گٹا بھی ہے، موسم جہاں فضا بھی ہے، کافر ہے آپ پیے ایسی بہار دیکھ کر. صحت بھی ہوئے، زندگی بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، وقت بھی ہوئے، اور بندہ حضور علیہ السلام پہ اپنا سب قربان نہ کرے. ساقی بھی ہے، گٹا بھی ہے، موسم جہاں فضا بھی ہے، کافر ہے جو نہ آپ پیے ایسی بہار دیکھ کر. پھر بھی بندہ چھال نہ مارے، پھر تو بدبختی ہے نا. اے نہیں بزرگ کوئی کتاباں لے کے فرشتہ کھلو جانا بھی شدہ میدان لگ گیا بھی لائن بنا لو. ایک بندہ گیا اے ویکھ بھائی تے یہ نمازاں تو زندگی تے تو 30,000 نماز پڑھنی سی ہے کنیاں پڑھیاں کنیاں نہیں پڑھیاں. اس نے لسٹاں لے کے انہاں وچ چیک کر لگ پانے نائی ساری دیکھ کھا کے دنیا دا بھی نہ پا گئی. وہ چاہو تو دانا دیکھ کے لو جناب یہ تیار ہے لے جاؤ. ایک بوٹی کڑی تو نہیں وہ تھی چمچے نال تیار جناب لے جاؤ. شکر ہو اتنے صرف ایک گل اتنے لمبی چوڑی گل نہیں ہونی پھر جناب قبر جی لمبی چوڑی گل نہیں. قبر فرشتے کو جناب نمازاں دا حساب دیو پھر تھوڑی قبر جنت کی کھڑکی کھلے گی. تو حضرت سارے رکھے نے تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. جی نہیں رکھے تو پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. قبر فرشتے نہیں کہنا اتنے گلیں ہی دو تین موٹیاں موٹیاں. پھر وہی یہ کہ آ بھائی دس ہوں من رب ہوگا تیرا رب کہڑا ہے. انہوں نے کہہ دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. گل مکی ہوں چھڈ دے ہوں وہ رب نو جان دے. کوئی 5,000 کا نوٹ ہے انہوں پوچھ دے 10 کا ہے ہی 100 کا ہے ہی 500 کا ہے ہی 20 کا ہے ہی سارے نوٹ ویچ ہی آ گئے 5,000 کے نوٹ. جب رب کے بارے دس دیتا ہے ہوں ان کی پوچھتے ہو فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ دس ہونا ماں دین ہوں دین کے بارے بھائی اللہ کے بارے انہیں اپنے رب کے بارے دس دیتا ہے. ہوں دین کے بارے کی پوچھتے ہیں گل تو ساری بچ آ گئی. وہ جواب صحیح دے یا غلط دے اپنے رب کے بارے پھر بھی فیصلہ نہیں. اگر وہ جواب اپنے دین دے سوال دے جواب صحیح دے یا غلط دے فیصلہ پھر بھی نہیں. فرشتے پھر پوچھ رہے کہ ماں کون تقول کیا جب رب کے بارے پوچھا سی سوال وہ سامنے رب نہیں سی صورت نظر نہیں سی آ رہی. دین کے بارے پوچھا تو پھر دین کی کوئی شکل سامنے نظر نہیں سی آ رہی. لیکن جب آخری سوال پوچھا نا پہ سستی کے بارے کی کہتے ہیں سرکار سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ تم ایمان لیا سی کہ نہیں کلمہ پڑھا سی کہ نہیں بلکہ فرشتے کہہ رہے ہیں ماں کو تقول اب بتا تو دنیا میں صبح و شام دن رات ان کے بارے کیا کہتا رہتا تھا ان کے بارے. پہلے سوال پہ فیصلہ نہیں، دوسرے سوال پہ فیصلہ نہیں، تیسرے سوال پر فیصلہ ہے. یعنی اللہ بخشش کا معیار کسی کی بخشش کا معیار اللہ کی ذات نہیں اور دین کی بات بھی نہیں بلکہ بخشش کا معیار صرف حضور کی ذات ہے. اس سے وفا کی تھی. میرے بزرگاں نے مریض سن نشہ وکل تحصیل والا ویسے تو راجپوت برادری سن کم سنگران کرتے ہیں سونے کا بازار دوسرے بھائی 7-8 بھائی سن سارے دکانوں سے بازار ہوں تو آج تک فوت ہو گئے. انہوں نے بیٹا میرے کو آیا کہ میری صلح کروا دو میرے باپ نے. میں کہا بھائی آ جان کے بلانے گل کرنے ہو لیکن انہوں جلدی سی کوئی پروگرام سی شادی سی یا کس طرح میرے بلا نہیں جائے اس میرے نال چلو. میں کہ چلو باپ بیٹے کی گل ہے گھر تک جانا ہے. میں کہ ٹھیک ہے تو نام چلوں. اج تو کوئی غالباً کو 20 سال پہلے 21 سال پہلے گل میں گھر چلا گیا تو باپ اتنے بیٹھا سی وہ ملیا میں ایک وہ باپ کا دوست بیٹھا سی 2 کروڑ رفیق کے نام سی. وہ دونوں پکی عمر کے بندے کوئی 60 سال کے 65 سال کے. ہوں میں کیا تیرے بیٹے نے مینوں آتا ہے
کہ میرے والد نے صلاح کروا دیا ہو سکے تو سارے سر متے سے میری بیعت تھوڑے والد صاحب نال ہے کہ تسی میرے واسطے پیر خانہ ہو میرے پیر صاحب نے اسی دکھا دے ماں میری گل مینو گلت سنا کا حق ہے نا میں نہیں کرو اس کہا بھی یہ میرا بیٹا جہا نا یہ میں شادی کی تھی تھی جانتے ہو میرا بڑا بھائی شریف ہے وہ بیٹی وہ گھر ہے وہ بھائی میرے لڑ پے بازار کی دکان سے یہ سالا جہا نا انہیں چک کے مینو تھلے رکھ لیا زمین سے کن بھرنے میرا وہ بتریا جہاں سالا ہے یہ کون کلاس انہیں نہ گال کھی ہے نہ وہ ہتھی پہ نہ انہیں چھڑایا بازار کے بندے نے چھڑایا یہ مطلب ہونے ہوئے کہ چونکہ میری جائیداد کروڑوں روپیہ نہیں وہ مطلب ہے کہ دکانیں میرے نام کرے یا میرے حصہ دے تھی بھی دسو یہ پتر والی گل ہے یہ گل کسی نے پڑھانی ہے بھی تیرا باپ ہے انہیں کہ پتر والی گل ہی کوئی نہیں یہ کہڑی گل یہ بارے کی کہنا یہ کہنا میرا پتر ہے اس واسطے کہ میرے گھر میری بیوی کے بدن چ پیدا ہوا سی اس واسطے میرا پتر یہ پتر والی گل ہی کوئی نہیں وہ احساس نہیں جہاں کہ بیٹے سے احساس ہونا چاہیے ایک باپ اس بات پر اپنی جائیداد اپنے بیٹے کو نہیں دیتا لا تعلق ہی کرتا ہے کہ میرے بیٹے میں بیٹوں والا وہ احساس ہی نہیں اور جب ایک امتی مالک کی بارگاہ میں پیش ہوگا انہیں یہ رکھنا بھی نمازاں کٹ سن کے بعد سن روزے کٹ سن کے بعد سن داڑھی چھوٹی سی کہ بڑی نہیں